بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ ریحان علی خان آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان جرائم پیشہ عناصر کی جو آئے روز نت نئے طریقہ واردات اختیار کرتے ہیں، آئے روز ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ عوام کو لوٹ مار کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی ڈکیتی ہو، چاہے وہ کوئی آن لائن فراڈ ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے عوام کے ساتھ اس طرح کا طریقہ واردات کر کے سادہ لوگوں کو، عوام کو کس طرح لوٹا جاتا ہے، کس طرح ان کی قیمتی اشیاء سے، ان کی قیمتی پراپرٹی سے ان کو محروم کیا جاتا ہے۔ تو ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور آگے اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں وہ آئے روز ایک نئی سوچ کے ساتھ وہ میدان میں آتے ہیں اور ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ، ایک نئے طریقہ واردات کے ساتھ لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور اس طرح لوٹ مار کر لیتے ہیں کہ انسان کو اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اگلے کچھ ہی لمحے میں یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بندہ اپنی گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے چلا جائے، واپس آتا تھا وہ نہیں ہوتی تھی، یا کسی بھی جگہ سے گاڑی جو ہے وہ چوری کر لی جاتی تھی، یا گھر سے چوری کر کے لے جاتے تھے۔ اب ایسا طریقہ واردات آیا کہ روڈ پہ چلتی ہوئی گاڑی آپ سے جو ہے وہ چوری کر لی جائے گی، آپ سے جو ہے وہ چھین لی جائے گی، آپ کے سامنے آپ کی لاکھوں کی، آپ کی قیمتی جو گاڑی ہے وہ آپ سے ایسے جرائم پیشہ لوگ لے کر وہ فرار ہو جائیں گے۔ حال ہی میں لاہور میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ جرائم پیشہ عناصر یہ کرتے ہیں کہ دو بندے ہیں جو بائک کے اوپر اس گاڑی کا تعاقب کر رہے ہیں۔ جب تھوڑا سا آگے چل کے انہوں نے گاڑی کو جو ہے وہ بیک سے ہٹ کیا، ہٹ کرنے کے بعد ایک بندہ بائک سے اتر گیا اور دوسرا جو ہے وہ گاڑی کی سائڈ سے جو ہے وہ نکل گیا۔ اب چونکہ گاڑی کے اندر جو فیمیل تھی ان کو ظاہر ہے غصہ بھی آیا، کوئی بھی بندہ ہوتا ہے اس کو غصہ بھی آتا ہے کہ یار اس نے میری گاڑی کو ہٹ کر دیا، اور وہ غصے سے جلدی میں نیچے اتری اور پیچھے جا کے گاڑی کو جو ہے وہ دیکھنے لگی کہ گاڑی کا کیا نقصان کیا، کس نے ہٹ کیا، کیا معاملہ ہوا۔ جو ہی وہ پیچھے جاتی ہیں، گاڑی کی بیک سائڈ پہ جاتی ہیں، تو وہاں پر اس کا جو جائزہ لیتی ہیں، تو اسی اثناء کے اندر جو بندہ بائک سے اترا تھا وہ گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے، سٹارٹ گاڑی ہوتی ہے اور وہاں سے لے کے اس کو رفو چکر ہو جاتا ہے۔ بہت کوشش کی انہوں نے روکنے کی، گاڑی کے آگے بھی آئیں، لیکن اس بندے نے جو ہے وہ گاڑی لے کے فرار ہونے میں وہ کامیاب ہو چکا۔ اب اس دوران یہ سارا معاملہ ہوا اور پولیس کو 15 کے اوپر کال کی گئی، پولیس آئی، پولیس نے جائزہ لیا، سارا معاملہ دیکھا اور ان بندوں کو اریسٹ بھی کر لیا۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ تمام تر چیزوں کے ساتھ دوبارہ واپس مل بھی چکی ہے within 4 days۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں یہ آئے روز ایک نئے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو لوٹ مار کرتے ہیں، نئے طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی حرکات کر کے، اس طرح کی چیزیں کر کے لوگوں کو ان کے قیمتی سرمایہ سے محروم کیا جاتا ہے۔ یہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ جب بھی ڈرائیو کر رہے ہو تو اپنے آس پاس لازمی جو ہے وہ دیکھا کریں، سائیڈ میررز میں دیکھیں، فرنٹ میرر میں دیکھیں، تمام تر چیزوں میں جو ہے وہ اپنی جو آپ کے آس پاس دیکھیں کہ کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا مشکوک لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ آپ کا تعاقب کر رہا ہے، کوئی بندہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے، کنٹینیوسلی آپ کے پیچھے آ رہا ہے، تو آپ کو ڈاؤٹ فل ہے، آپ کو شک ہے کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ کوئی واردات کرنا چاہ رہا ہے، کوئی ایسا معاملہ کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ فوراً 15 کے اوپر پولیس کو انفارمیشن دیں کہ فلاں بندہ آپ کا کنٹینیوسلی آپ کا جو ہے وہ تعاقب کر رہا ہے، آپ کے پیچھے آ رہا ہے، تو اس کو دیکھا جائے اور مجھے مشکوک بندہ لگ رہا ہے۔ نمبر 1 آپ یہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 آپ یہ کریں کہ جب کبھی آپ روڈ کے اوپر چل رہے ہیں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کی گاڑی کو کوئی ہٹ کر رہا ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے گاڑی میں، صرف آپ اکیلے ڈرائیو کر رہے ہیں، اکیلے ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو، آپ کی گاڑی ہٹ ہوئی ہے، آپ گاڑی سے اتر رہے ہیں اور پیچھے جا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کس نے ہٹ کیا اور کیا نقصان کیا، تو سب سے پہلے گاڑی کا سوئچ آف کریں اور کوشش کریں کہ اترتے ہوئے گاڑی کو لاک بھی کر دیں، لاک کر کے فوراً سے پیچھے آ جائیں، دیکھیں گاڑی کا جائزہ لیں، کون ہے کون نہیں ہے، اگر کوئی بندہ موجود بھی ہے، اگر آپ اکیلے ہیں، کوئی فیمیل ہیں، کوئی بھی ایسا ہے،
جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں آپ کا نقصان کر کے وہاں سے بھاگ بھی جاتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ لاس کر دیتے ہیں، آپ فوراً کال کریں، پولیس کو انفارمیشن دیں، پولیس کو مطلع کریں کہ جی آپ کے ساتھ فلان جگہ کے اوپر یہ معاملہ ہو چکا ہے، آپ کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا ہے، آپ کا نقصان کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے جو بندہ گاڑی کو ہٹ کر رہا ہے، جس کی غلطی ہے، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا، اور آپ کا کوئی لاس ہوا ہے تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی وہ ہی از باؤنڈ ٹو پے، آپ کا جو لاس ہے وہ آپ کو دینا چاہیے، آپ کی گاڑی کو ٹھیک کروا کے وہ دے، جس کی غلطی ہے وہ اپنے اوپر یہ سارا معاملہ لے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ گاڑی کو ہٹ کرتے ہی یا تو وہ فرار ہو جاتے ہیں، یا تو پھر وہ اپنی غلطی کا ملبہ بھی آپ کے اوپر ڈالتے ہیں، آپ کے اوپر پھینک دیتے ہیں کہ نہیں جی ہماری غلطی تو نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے، لہٰذا آپ جو ہیں اس کے اندر جو ہے گلٹی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ نمبر 3 از ڈیٹ کہ جب کبھی آپ گاڑی پرچیز کرتے ہیں تو آپ کی جو قیمتی گاڑی ہے اس کے اندر کم از کم ٹریکر ضرور لگائیں، جو کہ آپ کو ٹریک کرتے ہوئے گاڑی جو ہے وہ آسانی ہو سکے۔ آج کل کیونکہ ٹیکنیکل دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کل تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ زیادہ دیر تک چھپائی نہیں جا سکتی۔ اپنی گاڑی کے اندر ایک ٹریکر سسٹم لگوائیں تاکہ آپ کو گاڑی کو ٹریس کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اور خاص کر وہ خواتین جو گاڑی کو جو ہے ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بہت کیئرفل ہو کر گاڑی کو ڈرائیو کرنا چاہیے، اور اپنے آس پاس دیکھیں، جب کبھی گاڑی ہٹ بھی ہو جاتی ہے تو آپ فوراً ایک اپنے آس پاس اپنی سائڈز کے اوپر دیکھیں کوئی مشکوک بندہ تو نہیں کھڑا، کوئی ایسا بندہ تو نہیں کھڑا۔ جب کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ضرور ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں تاکہ اپنی جو ہے وہ نقصان سے بچ سکیں، آنے والے اپنے سامنے جو ہے آپ کے سامنے آپ کا قیمتی سرمایہ آپ سے نہ چھنے، آپ کی قیمتی گاڑی آپ کے ہاتھوں سے نہ جائے۔ تو یہ ساری واردات ہوتی ہیں، کیونکہ آج کل اتنے زیادہ جرائم پیشہ عناصر ہیں، چاہے وہ آپ آن لائن دیکھیں، ہر ایک جگہ پر آپ کو اس طرح کے عناصر ملیں گے۔ اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کیے جاتے ہیں، اس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ بندہ انبلیویبل ہے کہ یہ کس طرح ہو گیا اور کیوں کر یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ سارے چیزیں اب ہم نے دیکھا تو بائک چوریاں، یہ گاڑی چوریاں، یہ بہت زیادہ کامن ہیں، بہت زیادہ۔ لیکن اب ایک بندہ رستے میں چل رہا ہے، روڈ کے اوپر چل رہا ہے، گاڑی روڈ کے اوپر ڈرائیو کر رہا ہے تو اس کی گاڑی چھن جائے تو یہ ویری انفارچونیٹ، بہت ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اکثر اوقات ہم لوگ اگر کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ہم جلدی میں ہیں یا وٹس ایور، گاڑی اسی طرح سٹارٹ کھڑی ہے، روڈ کے اوپر گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ کھڑی کر کے ہم جو ہے کسی شاپ کے اوپر چلے جاتے ہیں، کسی میڈیکل سٹور سے کوئی میڈیسن لینے نکل جاتے ہیں، یا کوئی چھوٹا سا کام ہے کہ یار 1 منٹ کا کام ہے، اب میں کیا گاڑی بند کروں اور کیا پارک کروں، اور یہ سارا اتنے تردد سے بچنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں 1 منٹ میں آیا۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر ٹائم تعاقب میں رہتے ہیں، ہر ٹائم یہ ایکٹیو رہتے ہیں کہ کہیں سے ان کا کوئی دا لگے، کہیں سے یہ سارا معاملہ کر کے آپ کے ساتھ یہ فراڈ کر کے آپ کی جو ہے گاڑی جو ہے وہ لے کے رفو چکر ہو جائے۔ یاد رکھیں جب کبھی آپ کہیں رشی ایریا میں ہیں، کسی بھی جگہ کے اوپر ہیں، روڈ کے اوپر ہیں، تو گاڑی کو سٹارٹ کر کے نہ رکھیں، گاڑی کو پراپر بند کر کے پراپر لاک کر کے تب جائیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ لاک گاڑیاں بھی جو ہیں، جو بندے گاڑی لاک کر کے جاتے ہیں تو ان کی لاک گاڑیاں بھی جو ہیں وہ چوری ہو جاتی ہیں۔ تو آپ پھر اتنا بڑا رسک کیوں لے لیتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز لے کے آنے کے لیے آپ اتنا لاکھوں کو جو ہے وہ نقصان کروا دیتے ہیں۔ جلدی نہ کیا کریں، جلدی اچھی نہیں ہوتی، سکون کے ساتھ گاڑی کو پارک کریں، صحیح جگہ کے اوپر پارک کریں، آفٹر ڈیٹ جا کے گاڑی کو لاک کر کے پھر اپنا جو بھی کسی شاپ میں جانا ہے، کسی مال میں جانا ہے، کسی سٹور پہ جانا ہے، تب یہ سارا معاملہ کریں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ کئی ساری ایسی گاڑیاں روڈ کی سائڈ کے اوپر سٹارٹ کھڑی ہوتی ہیں اور اندر کوئی بھی نہیں ہوتا، خالی ہوتی ہے، اور وہ بندہ کہیں 1-2 منٹ کے لیے کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اپنی گاڑی کو نہ چھوڑیں، کیونکہ دیکھیں روڈ کے سینٹر سے، روڈ کے اندر سے، پوش ایریا سے، کمرشل ایریا میں جو فیمیل ہیں ان سے ان کی گاڑی چھین لی گئی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، تو لہٰذا خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے آگے شیئر کریں تاکہ سب لوگوں تک یہ اویئرنیس ویڈیو جو ہے وہ پہنچنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو کوئی لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔